ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہر سرکار کا میلاد کریں گے، ہر عالم سرکار کا میلاد۔ ایک مرتبہ پھر حضور سلطان المشائخ سیدی محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس سراپا قدس کی محفل میں ہم اور آپ حاضر ہیں، اور مجھ سے پیشتر آپ نے مجھ سے بہت زیادہ اہل علم اور اہل عمل ہستیوں سے خطاب سماعت کیا، حضرت علامہ مقبول مصباحی صاحب سے بھی، علامہ حیدر القادری صاحب سے بھی، اور بھی بہت سارے علماء خطبہ یہاں پر موجود ہیں جو بہترین بولنے والے ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے وہ خاموش ہیں۔ برادر ذی قدر میرے بڑے کرم فرما حضرت علامہ ظفر الدین برکاتی صاحب بھی موجود ہیں، اور جیسا کہ آپ نے مولانا جنید صاحب سے یہ اعلان سماعت کیا کہ آج کی محفل کا عنوان سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات بابرکات پر کچھ بولنے کی سعادت حاصل کرنا ہے، اور عنوان دیا گیا ہے عظمت و شان سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا۔ آپ اندازہ کریں کہ اس ہستی کے متعلق گفتگو ہونی ہے، اور اس ہستی کے متعلق گفتگو کرنی ہے کہ جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو اہل عرفان ادب کے ساتھ نگاہوں کو جھکا لیتے ہیں، اور کیوں نہ نگاہوں کو جھکائیں، اس لیے کہ جس کی آمد پر قیامت کے دن بڑے بڑوں کی گردنیں خم ہوگی، وہ نام ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا کا، وہ ذات ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا کی۔ کیا لوگوں کی نگاہوں میں وہ روایت نہیں؟ اللہ اکبر کہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے دن میری بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرے گی، اللہ اکبر، یہاں پر یہ بات خاص حدیث پاک بیان کرنے سے پہلے کہ پل صراط وہ منزل ہے جہاں پر گزرتے وقت لوگوں کے اوسان خطا ہوں گے، اس لیے کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، لیکن جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے جسے پل صراط کہتے ہیں۔ جس کو جنت میں جانا ہے اس کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، لوگ کانپ رہے ہوں گے پل صراط سے گزرتے وقت، لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں گے پل صراط سے گزرتے وقت، نیچے جہنم ہے اور اوپر پل صراط ہے۔ اس وقت گھبراہٹ کا، دہشت و وحشت کا عالم کیا ہے؟ جب سب لوگ دہشت میں مبتلا ہوں گے تب بھی عظمت فاطمہ کے پرچم بلند ہوں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میری بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرے گی تو عرش کے نیچے سے ندا کرنے والا ندا کرے گا، محشر والوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو، محمد عربی کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، جس کی آمد پر محشر والوں کی گردنیں جھک جائے گی، اسے سیدہ فاطمۃ الزہرا کی ذات کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عظمت شان و فاطمۃ الزہرا، سیدہ فاطمۃ الزہرا کی عظمت و شان کا بیان، اللہ اکبر، ہم کیا بیان کریں؟ جس کے لیے آیے تطہیر نازل ہو، جس کے لیے نبیوں کا امام تعظیم دینے کو کھڑے ہو جائیں، جس کی آمد پر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ام المومنین جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہو، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے بار بار دیکھا، یعنی یہ کوئی اتفاقی بات نہیں تھی بلکہ حضور علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب بھی سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا حضور علیہ السلام سے ملاقات کے لیے تشریف لاتی،
تو ان کے لیے حضور علیہ السلام اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر علماء کسی صاحب کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں تو لوگ اندازہ کریں گے یار یہ کیسا آدمی ہے، اس کا تعارف کچھ لوگ نہیں جانتے، اس کے متعلق لوگ کچھ نہیں جانتے، اس کے علم کے متعلق نہیں، اس کے تقوی کے متعلق نہیں، اس کے نام کے متعلق نہیں، اس کے نسب کے متعلق نہیں، کچھ نہیں جانتے۔ لیکن جن کو جانتے ہیں دیکھا کہ اٹھ کر اس کے لیے کھڑے ہو گئے تو پھر سمجھتے کہ یار یہ کیا بندہ ہے جس کے لیے اتنے بڑے بڑے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان مجھ جیسا کیا بیان کرے گا، اس لیے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ جب بھی سیدہ فاطمہ حضور سے ملنے کے لیے آتی، نبیوں کے امام سید الانبیاء اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے، اور صرف اٹھ کر کھڑے نہیں ہوتے، اپنی جگہ دیتے اور فرماتے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ نعرہ رسالت ساری نظامی مولا ساری کائنات کہتی ہے، ساری کائنات کہتی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے۔ صدیق اکبر کہتے میرے ماں باپ آپ پہ قربان، فاروق اعظم کہتے میرے ماں باپ آپ پہ قربان، عثمان غنی کہتے میرے ماں باپ آپ پہ قربان، مولا علی کہتے میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اور رسول اللہ کہتے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان ہے، یہ کائنات کی اس مخدومہ کی شان ہے، اور اللہ اکبر یہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں جن کی خصوصیت ہے کہ حضور نے صرف انہی کے لیے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ سیدہ کی عظمت کون بیان کرے، کیا بیان کرے، کہاں سے بیان کرے، کہاں سے شروع کرے، کہاں پہ ختم کرے۔ اس لیے کہ اہل سنت کے محدثین اس بات کا ذکر کرتے ہیں، اہل سنت کے محدثین آپ دیکھیں بڑے بڑے محدثین امام قسطلانی جیسے، وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنی قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں، قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں، اور اپنا تو عقیدہ یہ ہے کہ حضور آرام فرما رہے ہیں۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں، ہمارے محدثین اور علماء نے سیرت نگاروں نے بھی لکھا ہے کہ اللہ کی رحمتیں ان کی طرف متوجہ ہیں، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہیں، اور وہ دعا کر رہے ہیں رب حبلی امتی، اب بھی دعا کر رہے ہیں رب حبلی امتی۔ جب قبر میں رکھے گئے تھے تب بھی دعا تھی، اب بھی دعا ہے، اور قیامت میں اٹھیں گے تو بھی اسی کے ساتھ رب حبلی امتی کہتے ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ چونکہ ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہیں اور قبر انور میں زندہ ہیں، اور بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى کے تحت ان کی پہلے کی جو زندگی تھی اب کی زندگی اس سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ آپ کی پچھلی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر ہے، تو آنے والی گھڑی میں ہر چیز کو عروج ہے، ہر چیز کو ترقی ہے، ہر چیز کے درجات جو ہے وہ بلند ہیں۔ یہ ایک الگ سا عنوان ہے۔ نبی مر کر مٹی میں نہیں ملتا، بلکہ نبی کا غلام مٹی میں نہیں ملتا، نبی کا غلام مٹی میں نہیں ملتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، بلکہ شہدائے احد کی قبریں جب کھلی تھی تو اس وقت لوگوں نے دیکھا تھا، نہر کھدوانے کے درمیان جب کھلی تھی، کہ وہ شہدائے احد جن کو کفن کے بغیر گھاس کے پتوں سے ڈھک کر کے دفن کر دیا گیا تھا، تو ان کے جسم بھی صحیح سلامت تھے، اور جس کو جہاں پہ زخم لگا تھا وہ اسی زخم پہ ہاتھ رکھ کے لیٹا ہوا تھا۔ جب ہاتھ ہٹایا گیا برسوں کے بعد، یعنی جب برسوں بعد قبر کھلی، زخموں پہ ہاتھ تھے، ہاتھ ہٹایا گیا تو وہاں سے بھی تازہ خون نکل رہا تھا۔ اور وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات کی ایک عظیم تفسیر گویا کے بیان ہو رہی تھی۔ تو حضور علیہ السلام کے جسم اطہر سے، جسم اقدس سے جو مٹی مس ہے، جو مٹی لگی ہوئی ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے جسم منور سے، جسم اقدس سے
جو مٹی لگی ہوئی ہے قبر انور میں، اس مٹی کے متعلق ہمارے صوفیہ اور محدثین کا مسلک یہ ہے کہ جس مٹی کو یہ شرف نصیب ہوا کہ وہ حضور علیہ السلام کے جسم اطہر سے مس ہو گئی، اس مٹی کا مرتبہ اب جنت سے بھی بلند ہے، عرش سے بھی بڑھ کر ہے، کعبۃ اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ کس کا مرتبہ؟ مٹی۔ کس مٹی؟ کس مٹی کا مرتبہ؟ جو مٹی حضور کے جسم اطہر سے مس ہو گئی۔ تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہتا ہوں، دھیان دیں، اس لیے کہ کس عظیم ہستی کا ذکر ہو رہا ہے اور کس شان سے ہمیں ذکر کرنا ہے، تھوڑی توجہ فرمائیں۔ اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی عظمت اور بزرگی کا اندازہ کوئی کر نہیں سکتا۔ ان کی عظمتوں کے مینار اتنے بلند ہیں کہ دیکھنے والوں کی ٹوپیاں گر سکتی ہے، لیکن عظمتوں کی انتہائی مینار پر کسی کی نظر نہیں جا سکتی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ اللہ اکبر! تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے جو مٹی مس ہو جائے، وہ عرش سے افضل، کعبۃ اللہ سے افضل، گویا کہ اب مخلوق میں جو مقامات بیان ہو رہے، کعبہ، عرش، اس سے افضل ہو گئی وہ مٹی جو مصطفیٰ جان رحمت کے جسم سے مس ہو گئی۔ اب آپ اندازہ کریں، جب مٹی نبی کے جسم سے مس ہو جائے تو وہ عرش اور کعبے سے بھی افضل ہو جاتی ہے۔ اب میں سیدہ فاطمہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے اگر یہ کہوں کہ ان کا مقام عرش کی طرح ہے یا ان کا مقام کعبے کی طرح ہے تو کس منہ سے کہوں؟ اس لیے کہ ان کے جسم سے جو مٹی مس ہو جاتی ہے وہ عرش اور کعبے سے افضل ہو جاتی ہے۔ تو فاطمہ کسی مٹی کا نام نہیں ہے، فاطمہ کے بارے میں تو حضور فرماتے ہیں بدا تو ملنی کہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اگر مٹی مس ہو جائے وہ کعبے سے افضل ہے تو نبی کے جگر کے ٹکڑوں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا، اور فرماتے ہیں اللہ کے حکم پہ رکھا، نام اللہ کے حکم پہ رکھا۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، اور ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ چاروں حضور ہی کی بیٹیاں ہیں، ہاں، لیکن یہ ان کے کرم کی بات ہے، جسے چاہیں جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے، ان کے کرم کی بات ہے۔ تینوں بیٹیاں بھی بڑی عظیم ہے، اور پوری کائنات میں باعتبار نسب حضور کی صلبی اولاد سے بڑھ کر کسی کا نسب نہیں ہے، چاہے وہ جناب ابراہیم ہو، جناب قاسم ہو، طیب و طاہر ہو، میں اختلاف روایت نام ذکر کر رہا ہوں، یا پھر سیدہ زینب ہو، ام کلثوم ہو، حضرت رقیہ ہو، سیدہ فاطمہ، ان کے نسب پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ، نسبی اعتبار سے ان کی فضیلت کوئی شریک نہیں ہے، نسب کے اعتبار سے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے والد بزرگوار سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم چاروں بیٹیوں کو مانتے ہیں، لیکن حضور نے خصوصیت کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا کی کچھ فضائل بیان فرمائے، یہ خاص کرتی ہے، کیونکہ حضور کا انداز ہے، حضور جسے جو چاہے عطا کرے، اس لیے کہ جس کو جو چاہا عطا کیا، اور جسے جس طرح چاہا نوازا۔ اب یہ کیوں نوازا؟ حضور نے سب سے زیادہ پیار تو انہی سے کیا، سب پیاری تھی، لیکن ان سے بہت پیار کیا، اتنا پیار کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو فرمایا فاطمہ سے، فاطمہ مجھے سب سے زیادہ پیاری۔ کہا مردوں میں؟ تو کہا ان کے شوہر، یہ نہیں فرمایا علی سے، یہ بھی خاص بات ہے، علی نام نہیں لیا، فرمایا زوجہا، ان کے شوہر سے۔ پتا چلا فاطمہ پیاری ہے، فاطمہ پیاری ہے تو فاطمہ کا شوہر بھی پیارا ہے۔ حالانکہ مولا کائنات سے بھی بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، لیکن یہاں اظہار محبت
نسبت فاطمۃ الزہرا کے ذریعے سے کیا گیا ہے. یہ بھی خاص محبت کا انداز ہے. کہا کہ ان کے شوہر، حالانکہ مولائے کائنات بھی بڑے پیارے تھے، فرمایا نا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تم میرے بڑے پیارے ہو، بہت محبت ہے تم سے. بلکہ محبت کا عالم یہ تھا کہ جب مولائے کائنات کو ایک جنگ پر بھیجا تو ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہ اس وقت تک محمد کو موت مت دینا جب تک کہ علی کو دیکھ نہ لوں. آپ غور فرمائیں، ہم دعا کرتے اللہ جب تک گنبد خضرا نہ دیکھوں ہمیں موت نہ آئے. ہم دعا کرتے جب تک گنبد خضرا نہ دیکھوں موت نہ آئے. لیکن حضور دعا کر رہے ہیں، یہ محبت ہے، نہایت درجے کی محبت ہے کہ دعا کرتے اللہ جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں. ہائے ہائے وہ چہرہ کیسا ہوگا کہ حضور نے اس چہرے کی بزرگی بڑھانے کے لیے فرمایا اور کہا کہ اللہ جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں. قربان جائیں، یہ محبت ہے حضور کی، جسے جو چاہیں، غلاموں کو جیسے چاہیں نوازیں. لیکن سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہا تھا کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا کے متعلق آقا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام اللہ کے حکم سے فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ نے فاطمہ پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کیا. بے شک. حالانکہ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے جس کو اور بھی کتب میں ہے، میں بطور مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ فاطمہ پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. اور فاطمۃ الزہرا سے جن لوگوں نے محبت کی اللہ نے ان پر بھی جہنم کو حرام فرما دیا. سبحان اللہ. یعنی کہ ہم یہ جو یہاں بیٹھے ہیں محبت سیدہ کے اندر تو یوں ہی نہیں بیٹھے ہیں. اگر محبت قبول ہو گئی تو جہنم کے حرام ہونے کا مژدہ مل گیا، اور جس پر جہنم حرام ہو گئی اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے. اور ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ فاطمہ نے اپنی عصمت و طہارت کا ایسا خیال کیا کہ اللہ نے فاطمہ پر اور قیامت تک اس کی ذریت پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدہ فاطمۃ الزہرا کی شان یہ. لیکن قربان جائیں، اتنے بڑے باپ کی بیٹی، زندگی میں سادگی کیا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں میں نے حضور سے صورت میں سب سے زیادہ کسی کو مشابہ دیکھا. سب سے زیادہ حضور کی صورت سے اگر کسی کی صورت ملتی تھی وہ فاطمہ تھی. بولنے کا انداز حضور کی طرح، چلنے کا انداز حضور کی طرح، چلنا حضور کی طرح، بولنا حضور کی طرح، صورت حضور کی طرح، سیرت حضور کی طرح، سخاوت حضور کی طرح، اور دل کی صفائی بھی حضور کی طرح تھی. یعنی کہ دشمنوں کو جو نوازنے کا انداز ہے، اغیار کو جو نوازنے کا انداز ہے، حضور کا جو انداز ہم نے دیکھا اسی انداز سے لوگوں کو نوازتی تھی. بلکہ کسی لکھنے والے بہت بڑے مفکر نے لکھا ہے کہ جب سیدہ زمین پر چلتی تھی تو یوں لگتا تھا جیسے عرش فرش پر جلوگر ہو گیا ہو، جیسے عرش زمین پر آ گیا ہو. اس لیے کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ حضور نے جس کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، ہم اس کو عرش بھی کہیں تو کس منہ سے کہیں. اس لیے کہ عرش سے افضل تو وہ مٹی ہو جاتی ہے جو ان کے جسم اطہر سے مس ہو جاتی ہے. بہرحال سیدہ کائنات کا بچپن کا عالم یہ تھا. ابھی ولادت، بچپن، اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک دن معراج پر گیا، کیونکہ حضور علیہ السلام کی معراج 34 مرتبہ بیان کی جاتی ہے. ایک مرتبہ جسمانی معراج ہے، 33 مرتبہ روحانی معراج ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں معراج پر گیا، میں نے جنت کی سیر کی، میں نے جب وہ گنچا دیکھا، ایک پھول دیکھا، اور وہ جنت میں بڑا خوبصورت تھا. اس کی خوشبو جنت کے پھولوں پر غلبہ کرتی تھی. میرے دل نے چاہا کہ میں اس پھول کو توڑ کر کے کھا لوں، اور پھر اس پھول کو میں نے کھا لیا. اور جب میں نے کھایا تو کھانے کے بعد جب میں آیا تو میرے دل نے چاہا کہ خدیجۃ الکبریٰ سے ملاقات کی جائے، قربت کی جائے. حضور فرماتے ہیں پھر میں نے ملاقات کی، اور اسی رات فاطمہ اپنی ماں کے شکم میں آئی تو فاطمہ عورت کی شکل میں وہ جنتی پھول ہے جو کھایا گیا تھا. اسی لیے حضور علیہ السلام سیدہ فاطمہ کے سر کو سونگھا کرتے تھے، اور آقا فرماتے ہیں کہ جب میں جنت کے اس پھول کی خوشبو کو سونگھنا چاہتا ہوں تو فاطمہ کے سر کو سونگھ لیتا ہوں، وہ خوشبو کو میں محسوس کر لیتا ہوں. سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کی جب ولادت ہوئی، ولادت کے بعد چونکہ بچپنا آپ کا حضور علیہ السلام کی گود میں
بہت سارے مورخین سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ اعلان نبوت سے قبل پیدا ہوئی، اور بہت ساروں نے لکھا کہ اعلان نبوت کے بعد پہلی نبوی میں پیدا، نبوت کے اعلان کے بعد جو بھی ہو۔ تو حضور علیہ السلام کی گود میں پرورش ہوئی، اور اس خاتون کی گود میں جس کے لیے عرش سے سلام آتا تھا، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ، جسے محسنہ انسانیت کہا جائے یا محسنہ اسلام کہا جائے بیجا نہ ہوگا۔ سب سے پہلے جس نے اپنے مال کو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں رکھا اللہ کے دین کے لیے، سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی کتنی خدمت کی۔ ایسا بھی وقت آیا کہ حضور علیہ السلام کو پتھر مارے گئے اور سر انور پھٹ گیا۔ اس وقت کپڑا اور کوئی چادر نہیں تھا پٹی باندھنے کے لیے، تو اپنا دوپٹہ پھاڑ کر حضور کے سر پہ پٹیاں باندھتی تھی۔ یہ خدمت ہے آپ کی۔ اور ملکہ تجار کہلاتی تھی، ایک وقت وہ تھا۔ اور جب وصال کا وقت آیا تو ایسے بھی حالات آئے کہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ شان ہے آپ کی امی جان کی۔ تو سیدہ خدیجہ کی گود میں پرورش ہوئی، حضور کی گود میں پرورش ہوئی۔ 4 سال کی عمر تھی۔ ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام سے سیدہ خدیجہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو کچھ زیورات پہناؤں۔ اور اس کے بعد 4 سال کی ننھی سی عمر میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کے لیے ماں خدیجۃ الکبریٰ نے، جو کہ دولت مند تھی، اللہ نے دولت دی تھی، ملکہ تجار کہلاتی تھی، کچھ زیورات خریدے اور حضور علیہ السلام سے عرضی کی کہ حضور اپنے ہاتھوں سے پہنائیں۔ اور پھر ماں خدیجہ نے اور حضور علیہ السلام نے مل کر سیدہ فاطمہ کو 4 سال کی چھوٹی سی عمر میں زیورات پہنائے۔ اور زیورات پہننے کے بعد گھر کے باہر نکلی، اور تھوڑی دیر کے بعد جب اندر گھر میں داخل ہوئی تو ہاتھ اور وجود سے زیورات نہیں تھے، ہاتھ پیر اور اعضاء زیورات سے خالی تھے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم کوئی موبائل قیمتی بچے کو دے دیں یا کوئی قیمتی چیز دے دیں، بچہ گھر میں آئے اور اس کے بعد اس کے ہاتھ میں وہ چیز نہ ہو تو ہمیں فکر ہوتی ہے فلاں چیز کیا ہوئی، فلاں قیمتی چیز کیا ہوئی۔ اللہ اکبر۔ ماں خدیجہ نے پوچھا بیٹی وہ زیورات جو پہنا کر کے باہر نکالا تھا تو یہ زیورات کہاں گئے؟ سیدہ نے بڑی اللہ اکبر سادگی سے عرض کیا امی جان، ایک غریب خاتون جا رہی تھی ضرورت مند، میں نے سوچا کہ زیورات پہن کر کرنا کیا ہے، میں نے زیورات اتار کر اس کو دے دیے تاکہ اس کا کام نکل جائے۔ اللہ اکبر۔ جس کی بچپنے کی سخاوت کا یہ عالم ہو، اللہ اللہ اس کے شباب میں سخاوت کا عالم کیا ہوگا، اور کیسے سخاوت کی ہے کہ بابا کی سخاوت لوگوں کو یاد آ گئی ہے۔ اللہ اللہ۔ لوگ کہنے والوں نے کہا ہے کہ حضور علیہ السلام نے پوری زندگی میں کبھی سائل کو نہ نہیں کہا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ اگر پاس ہوتا تو دے دیتے، اور پاس نہیں ہوتا تو فرماتے جاؤ جس چیز کی ضرورت ہو میرا نام لگا کر بازار سے خرید لو، اور دکان پر میرا نام لگا دینا، بعد میں ادا کر دوں گا جب میرے پاس آئیں گے۔ تو حضور کی سخاوت کا یہ عالم تھا۔ اللہ اکبر۔ شہزادی کونین کی سخاوت کیا تھی، بابا سے سخاوت کیسے سیکھی تھی، قربان جائیں۔ ایک مرتبہ ایک یہودی آیا، اور آنے کے بعد اللہ اکبر، بلکہ مسافر آیا، مسافر نے آنے کے بعد مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی اے محمد عربی، میں بھوکا ہوں، مسافر ہوں، اور مجھے کھانے کی حاجت ہے۔ اللہ اکبر۔ قربان جائیں۔ اس وقت کونین کے والی، اللہ اکبر، کائنات کے والی، مالک جنت مصطفیٰ جان رحمت کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہوا تھا، اور کئی دن ہو چکے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کبھی کبھی حضور علیہ السلام کے گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، کبھی 1 مہینہ بھی ہو جاتا تھا، بلکہ بعض سیرت نگار یہاں تک گئے ہیں کہ 1 مہینے کا چاند طلوع ہوتا اور ختم ہو جاتا، اور اس کے بعد جو ہے وہ چولہا نہیں جلتا۔ دوسرے مہینے کا چاند طلوع ہوتا اور وہ بھی ختم ہو جاتا، پھر بھی چولہا نہیں جلتا، اور تیسرے مہینے کا چاند طلوع ہوتا اور وہ بھی ختم ہو جاتا، اور کونین کے تاجدار کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ ان دنوں بکری کے دودھ پر، کھجور پر اور پانی پر گزارا کر لیا جاتا تھا، اور کسی کو اطلاع تک نہیں ہو پاتی تھی کہ حضور علیہ السلام کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے۔ قربان جائیں۔ اللہ اکبر۔ اس شان سے مصطفیٰ جان رحمت نے زندگی گزاری ہے۔ کاش ہمیں یہ احساس ہوتا کہ جس نبی کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلا، صرف اس دین کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے آج ہم ایک دن میں
3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اور ہم نے مسجدوں کو ویران کیا ہے، ہم نے اپنی بیٹیوں کو معاذ اللہ جدید تہذیب اور روشن خیالی کے نام پر آوارہ گردی کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ قوم کی بیٹیاں آج اللہ اکبر بازاروں میں بے نقاب و بے حجاب گھوم رہی ہے، کبھی کوچنگ کے نام پر، کبھی یونیورسٹی کے نام پر، کبھی روشن خیالی کے نام پر ہماری بیٹیاں غیروں سے گفتگو کرتے ہوئے اور ان کے ساتھ گپ شپ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یاد رکھو، جس قوم کے اندر سیدہ فاطمۃ الزہرا جیسی خاتون ہو، فاطمۃ الزہرا کو ماننے والی قوم اگر اپنی بیٹیوں کو بے پردہ آوارہ گردی کے لیے چھوڑ دے تو ہم سے بڑھ کر جفاکار کون ہوگا؟ جس نبی کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، صرف دین کی حقانیت کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے، اگر اس نبی کے درد کو، ان کی محنت کو، ان کی کاوشوں کو، ان کی کوششوں کو ہم محسوس نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ بڑی معذرت کے ساتھ، اگرچہ میرا عنوان یہ نہیں لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، پوری دنیا لاک ڈاؤن میں ڈوبی ہوئی ہے۔ کرونا وائرس کی وبا نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ میں نہیں جانتا حقائق کیا ہیں، سازشیں کیا ہیں، میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں، میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اعمال کا کیا دھرا ہے، وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اللہ اکبر! لاک ڈاؤن کے اندر اور کرونا کی وبا کے اندر مسلم امہ کو تو یہ چاہیے تھا، ہم اللہ کی بارگاہ میں روتے، گڑ گڑاتے، سجدہ کرتے، آہوزاری کرتے، رجوع اللہ کرتے، اللہ کی طرف رجوع کرتے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے، پشیماں ہوتے، لیکن دنیا نے کیا دن دکھائے۔ لاک ڈاؤن کے فری اوقات میں لوگ اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے جوا کھیلنے کے لیے بیٹھ گئے۔ جتنا نشہ لاک ڈاؤن میں لوگوں نے عام کیا ہے اتنا نشہ شاید ہی کسی دنوں میں عام کیا گیا ہوگا۔ جوا جتنا کھیلا گیا لاک ڈاؤن کے اندر، مٹنے والی، تباہ ہونے والی، برباد ہونے والی قوم کا انداز یہی ہوتا ہے۔ جس راستے پہ ہم جا رہے ہیں، خدا کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے نبی کی محنتوں کا اندازہ کرو۔ بلکہ میں گفتگو جو کر رہا تھا، ہم نے تو بہت کچھ صرف عقیدتوں کے پھول لٹانے کی باتیں کی ہے۔ زبانی عقیدتیں کبھی کسی کو کامیابی کے ساحل تک نہیں پہنچا سکتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، سیدہ فاطمۃ الزہرا کی عظمت کا ایک باب شعب ابی طالب بھی ہے۔ صرف 5 سال کی ننھی سی عمر میں بابا کے ساتھ شعب ابی طالب کے اندر قید کر دی گئی ہے، اور بابا کے ساتھ خود بھی بھوکی رہی ہے، خود بھی پیاسی رہی ہے۔ میں پوچھتا ہوں، 3 سال تک یہ ایام گزارے سیدہ فاطمہ نے اپنے والد بزرگوار کے ساتھ۔ ہم اس کا احساس کب کریں گے؟ اس کا احساس کب کریں گے؟ بہرحال میرا عنوان وہ نہیں ہے، میں صرف چند جملے بطور احساس، اس لیے کہ میں کوئی خطیب نہیں ہوں، میری اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ صرف احساس دلاؤں یا دل کا درد آپ کے سامنے رکھوں، اللہ کرے کسی کے دل میں اتر جائے۔ تو سیدہ کائنات بابا کے بڑے مشابہ، حضور کی سخاوتوں کا عالم یہ تھا کہ نہیں ہوتا بظاہر کچھ پاس میں تو کہتے جاؤ دکان سے لے لو، میرا نام کہہ کے بعد میں ادا کر دوں گا۔ ایک دن مسافر آ کر کے کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، اے محمد عربی مجھے کھانا کھلاؤ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر میں کئی دن سے چولہا نہیں جلا تھا۔ سرکار نے فرمایا سلمان اس مسافر کو لے جاؤ اور فاطمہ سے کہنا کہ اس کو کھانا کھلا دے۔ اس مسافر کو لے جاؤ اور کہنا فاطمۃ الزہرا سے کہ اس کو کھانا کھلا دے۔ سیدنا سلمان فارسی چلے، دروازے پہ دستک دی۔ سیدہ نے پوچھا کون؟ تو کہا سلمان، آپ کے بابا کا غلام ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ ایک مسافر ہے، بھوکا ہے اور حضور کی بارگاہ میں آیا تھا۔ سرکار نے کہا کہ فاطمہ سے کہنا کھانا کھلا۔ سیدہ نے کہا سلمان 3 دن ہو گئے ہمارے گھر میں بھی چولہا نہیں جلا ہے، 3 دن ہو گئے ہمارے گھر میں بھی چولہا نہیں جلا، لیکن چونکہ یہ ہمارے گھر کی روایت نہیں ہے کہ آنے والے سائل کو خالی لوٹا دیں۔ ہائے ہائے، اے سیدہ کائنات، آپ کے گھر کی یقیناً یہ روایت نہیں ہے۔ جب آپ کے شہزادوں نے ایسا نہیں کیا تو آپ کیسے کر سکتی ہیں؟ لیکن آج ہم بھی خالی دامن پھیلائے بیٹھے ہوئے ہیں۔
آپ کے لاڈلے بیٹے کے عرس کی تقریب میں آپ کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں بھی توجہ فرما، ہم پہ بھی توجہ فرما دے اور ہمارے دامنوں کو بھی گوہر مراد سے بھر دے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے۔ سیدہ کائنات نے کہا میرے گھر کی ریت نہیں ہے آنے والے کو خالی لوٹاؤں، ایک کام کرو سلمان یہ میرا دوپٹہ لے جاؤ اور لے جا کر کے جو ہے وہ فلاں یہودی سے کہنا کہ وہ اس کو چند دن کے لیے گروی رکھے اور کچھ پیسے دے دے، اور جو رقم آئے اس سے اس مسافر کو کھانا کھلا دو تاکہ یہ کھانا تو کھا لے۔ اللہ اکبر، آپ غور تو کریں، یہ قربانی خاندان رسالت کی، یہ شان سخاوت خاندان رسالت کا، یہ انداز۔ اور پھر اس کے بعد وہ دوپٹہ حضرت سلمان فارسی نے لیا، اللہ اللہ، اور اس دوپٹے کی شان کا عالم کیا تھا۔ امام اہل سنت کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ جس دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا تھا، اللہ اکبر، وہ ردائے ناز، وہ عظیم ردا، اللہ اکبر، سلمان فارسی نے لیا۔ اور اس کے بعد جو یہودی کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ یہ دوپٹہ فاطمۃ الزہرا کا ہے، یہ دوپٹہ فاطمۃ الزہرا کا ہے، اسے گروی رکھ لو یا خرید لو اور جو پیسے آئیں وہ دے دو۔ کہا کہ آج زہرا کو یہ کون سی ضرورت پیش آئی ہے کہ وہ دوپٹہ فروخت کر رہی ہے؟ تو کہا کہ ایک مسافر بھوکا آیا ہے، اس کو کھلانے کے لیے کچھ ہے نہیں، تو دوپٹہ فروخت کر کے یا گروی رکھ کر کے کھلانا چاہتی ہیں۔ تو اس کے بعد اس یہودی نے کہا یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ نے توریت میں موسیٰ سے کیا تھا، اور پھر کہا یہ پیسے بھی لے جاؤ، یہ دوپٹہ بھی لے جاؤ، اور ان سے کہنا کہ میں ان کے بابا کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہوں۔ اس لیے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا تھا۔ اللہ اللہ، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں، یہ شان حضور کے گھرانے والوں کی ہے۔ ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، رہ کے فاقوں میں غریبوں کو کھلانے والے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں۔ اس کے بعد وہ رقم لی، وہ پیسے لیے، اور سلمان فارسی نے کھانا خریدا، اور کھلانے کے بعد اس مسافر کو تو کھلا دیا، کھلانے کے بعد جو کھانا بچا تھا وہ لے کر کے آئے، کہا سیدہ وہ تو پیسے، دوپٹہ بھی واپس دیا، پیسے بھی دیے، اور ہم نے کھانا خریدا تھا وہ مسافر کھا چکا۔ آپ نے کہا کہ 3 دن سے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا، تو کچھ کھانا میں آپ کے لیے بھی لایا ہوں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ کھا لیں۔ فرمایا سلمان لے جاؤ اور اس کو بھی اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو۔ کیوں؟ ایک مرتبہ ہم جس کو اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے ہیں دوبارہ پھر واپس نہیں لیا کرتے۔ یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اللہ اکبر، پوری زندگی کا حال یہ ہے، عبادتوں کا حال، ریاضتوں کا حال۔ ایک ایک چیز دیکھیں، امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا پوری رات عبادت، پورا دن عبادت، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تھی تو حضور کی امت ہی کے لیے دعا کرتی تھی، کبھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا۔ حضور کی امت ہی کے لیے دعا کرتی تھی، اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ ایک دن میں نے پوچھا امی آپ دوسروں کے لیے مانگتی ہے اور پھر جو ہے وہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی؟ فرمایا بیٹا پہلے پڑوس ہے پھر ہم خود ہیں، پہلے پڑوس ہے، اول جو ہے وہ جوار ہے، اس کے بعد دار ہے۔ اللہ اکبر، یہ فکر تھی۔ بلکہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے سیدہ پاک کے نکاح کا ارادہ فرمایا، نکاح کا ارادہ بڑی تفصیل ہے روح البیان کے اندر، اور کئی مقامات پر اس کا ذکر علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ نے کیا ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ سیدہ پاک خاتون جنت کے جب نکاح کا ذکر کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میں نے اپنے خاندان کے سب سے بہترین انسان کو تمہارے لیے منتخب کیا ہے، تو پوچھا کہ بابا مہر کیا مقرر کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اتنے تولہ چاندی، آج اس کے حساب سے اگر ہم لگاتے ہیں تو وہ 150 تولہ چاندی ہوتی ہے، تو اتنی چاندی جو ہے گویا کہ مہر مقرر ہوا۔ تو سیدہ نے پوچھا بابا جان سب کا مہر درہم و دینار ہوتا ہے، میرا مہر کچھ الگ ہونا چاہیے بابا جان۔ تو سرکار نے فرمایا کیا چاہتی ہو؟ تو عرض کی بابا جان میری تمنا یہ ہے کہ میرے مہر کے اندر اللہ آپ کی امت کو بخش دے، جنت عطا فرما دے۔
اللہ اکبر، یہ فکر تھی بابا جان کی امت کے لیے، فکر یہ تھی، سیدہ کائنات کی فکر یہ تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ امام حسین سے کس نے کہا حسین تمہاری ماں بڑی نیک تھی، تمہاری ماں بڑی پارسا تھی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا، واللہ جس وقت میری ماں کا وصال ہوا اس وقت میں صرف 7 یا 8 سال کا تھا، لیکن اس عمر میں بھی میں نے کبھی اپنی ماں کے بالوں کو نہیں دیکھا۔ میری ماں اتنی پرہیزگار تھی کہ وہ اپنے بالوں کی حفاظت بھی اپنے بچوں سے کیا کرتی تھی۔ یہ سیدہ کائنات کا اسوہ ہے۔ اللہ اکبر، آج فکر کیا ہو گئی، انداز کیا ہو گیا۔ ایک باپ اگر بیٹی دوپٹے کو مفلر بنا کر گلے میں لٹکا کے گھوم رہی، باپ اس پر کوئی آبجیکشن نہیں لے، اور آج تو اس کو کوئی برا بھی نہیں سمجھتا۔ اللہ اکبر۔ اور کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلم بیٹیاں بے نقاب ہو جائیں، بے حجاب ہو جائیں اور آبرو کا سودا ہونے لگے۔ یاد رکھنا، جب تک پردے کی پابندی رہے گی بیٹیوں کی آبرو کو تحفظ نصیب ہوگا۔ جس وقت پردے کا خاتمہ ہوگا ہر بیٹی کو تکنے والے لوگ ایسے تکیں گے جیسے بھوکا دسترخوان کی غذاؤں کو تکتا ہے۔ اور سن لو، ہر باپ کی ذمہ داری ہے، ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی آبرو کو تحفظ دے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہوں، جس گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہوں اور اس گھر کے مرد انہیں نہیں روکتے، اللہ ایسے مرد کو نہ فرض قبول کرتا ہے نہ نفل قبول کرتا ہے، نہ ان کی نمازیں قبول ہوتی نہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ آئیے، ایک بزرگ نے اپنے انداز سے سیدہ فاطمہ الزہرا کے حوالے سے مصطفیٰ جان رحمت کی غیرت کا تذکرہ کیا ہے۔ میں نہیں جانتا اس بزرگ نے کہاں تک انصاف کیا ہے، لیکن ناقل کی حیثیت سے میں اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ واقعہ تو حقیقت ہے، بالکل حقیقت ہے، قرآن میں بھی ہے، تفسیر میں بھی ہے، لیکن انہوں نے جس انداز سے نقشہ کھینچا ہے، انہوں نے کہاں تک انصاف کیا ہے، یہ میں ان کی دیانت پر چھوڑتے ہوئے حسن ظن کے ساتھ صرف نقل کر رہا ہوں۔ آپ کو پتا ہوگا آیت مباہلہ، جب آیت مباہلہ نازل ہوئی سورہ آل عمران کے اندر، آپ جانتے ہیں، تو اس وقت حضور علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ ان عیسائیوں سے کہہ دیں کہ یہ اپنے بیٹوں کو لائیں، آپ اپنے بیٹوں کو لائیں، یہ اپنی عورتوں کو لائیں، آپ اپنی عورتوں کو لائیں، یہ خود آئیں، آپ بھی خود آئیں، اور ایک دوسرے پر جو ہے یعنی کہ جو جھوٹے پر لعنت کریں، جو جھوٹا ہوگا وہ ہلاک ہوگا۔ تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹوں کی حیثیت سے سرکار حسنین کریمین کا انتخاب فرمایا۔ دیکھو یہ بھی انتخاب مصطفیٰ جان رحمت تھا۔ اس وقت بڑی شان والے لوگ موجود تھے، لیکن انتخاب حضور علیہ السلام کا اس وقت حسنین کریمین، حضرات حسنین کریمین کو بیٹوں کی حیثیت سے اور پھر اپنے گھر کی خاتون کی حیثیت سے سیدہ پاک کا انتخاب فرمایا، اور پھر جو مولا کائنات کو ساتھ لے کر چلے۔ اب لکھنے والے نے جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہ لکھنے والے نے کس انداز سے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب یہ قافلہ چلا اللہ کے دین کی مدد کے لیے، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے، اللہ کے دین کی حقانیت کے اظہار کے لیے چلا، تو حضور علیہ السلام اس شان سے اس قافلے کو لے کر کے چلے کہ گود میں امام حسین تھے، انگلی پکڑے ہوئے امام حسن تھے، آگے آگے مصطفیٰ جان رحمت تھے، اور ان کے پیچھے سیدہ فاطمہ الزہرا کو رکھا گیا تھا، اور ان کے پیچھے مولائے کائنات کو رکھا گیا تھا۔ کہنے والا کہتا ہے، لکھنے والا لکھتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے گود میں امام حسین کو اس لیے لیا تھا، یہ امام حسین تو مولا علی کے ہاتھ میں بھی دیے جا سکتے تھے، امی کے ہاتھ میں بھی دیے جا سکتے تھے، لیکن حضور نے خود کیوں لیا؟ اس لیے کہ ماں اور والد اگر انہیں لے کر کے جاتے تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا، اس لیے کہ ناسبیت کو بھی عروج ملنا تھا، خارجیت کو بھی عروج ملنا تھا، ناسبیت اور خارجیت کے جراثیم کہہ سکتے تھے ارے ماں جاتی ہے تو بچہ خود بخود جاتا ہے، اگر حسین گئے تو کون سا کمال ہوا، حسن گئے تو کون سا کمال ہوا۔ لیکن آیت مباہلہ کے نزول کے بعد حضور اپنی گود میں حسین کو بٹھا کر اور حسن پاک کو انگلی پکڑا کر یہ بتانا چاہتے ہیں ماں کی ممتا نہیں لے جا رہی ہے، دین کی ضرورت لے کر کے جا رہی ہے۔ یہ نہ سمجھنا دین کی حقانیت کے اظہار کے لیے، دین کی ضرورت
ضرورت انہیں لے کر جا رہی ہے، اور پھر قیامت تک بتا دیا گیا اور جب بھی دین کو ضرورت پڑے گی، آج حسن و حسین جا رہے ہیں، قیامت تک اولاد حسین آتے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب دلی کے الہات کو ایمان کا جامع پہنایا جائے گا، اس وقت بھی فاطمہ کا بیٹا دلی میں آئے گا، کبھی نظام الدین کی شکل میں آئے گا۔ جب بھی دکن کی زلف پریشاں کو سنوارنے کی ضرورت ہوگی، اس وقت بھی حسن و حسین کا بیٹا فاطمہ کا لال بندہ نواز گیسو دراز کی شکل میں آئے گا۔ ہاں، جب ہندوستان کفرستان بنا ہوگا تو 90 لاکھ کے سینوں میں ایمان کی شمع روشن کرنے کے لیے اس وقت بھی فاطمہ کا لال میدان میں آئے گا۔ جب جب دین کو ضرورت پڑے گی، آل فاطمہ ضرور میدان میں، اور دیکھ لیں آپ، اور پھر آخری میں جب کوئی نہ بچے گا، آخری میں جب کوئی نہ بچے گا، شرق سے لے کر غرب تک بے دینی ہی بے دینی ہوگی، تو جو آخری میں امام بن کر آئے گا، جسے دنیا مہدی کہتی ہے، وہ بھی فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اتنے اچھے اچھے بیٹے اللہ نے کسی ماں کی نسل میں پیدا ہی نہیں کی۔ اگر ہم سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھیں، جیسی شان والے ان کی نسل میں ہے، ایسی شان والے کہاں ملتے ہیں؟ امام زین العابدین ان کی اولاد، امام محمد باقر ان کی اولاد، امام موسیٰ کاظم ان کی اولاد، امام علی رضا ان کی اولاد، امام نقی ان کی اولاد، امام تقی ان کی اولاد، امام حسن عسکری ان کی اولاد، شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک ان کی اولاد، سید احمد کبیر رفاعی ان کی اولاد، نظام الدین اولیاء محبوب الہی ان کی اولاد، اور پھر اللہ اکبر وارث پاک ان کی اولاد، شاہ برکت اللہ ان کی اولاد، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ان کی اولاد، اور آخر میں امام مہدی جن کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ نماز ادا کریں گے، وہ بھی فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہے۔ یہ شان ہے خاتون جنت کی، سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان یہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام حسین گود میں ہے، امام حسن نے انگلی پکڑا ہے، آگے آگے مصطفیٰ جان رحمت، پیچھے پیچھے سیدہ ہیں، اور ان کے پیچھے مولائے کائنات ہے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اور یہ حکم ہے کہ فاطمہ جہاں ہم قدم رکھیں اور قدم رکھ کر کے ہٹا لیں، وہاں تم نے قدم رکھنا ہے، اور مولا علی کو حکم ہے کہ علی جہاں فاطمہ قدم رکھے ان کے قدم پہ تم نے قدم رکھنا ہے۔ بڑی کیسی ترتیب ہے یہ، حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوا چلتے وقت، لیکن وجہ کیا ہے؟ حضور باپ جو بیٹیوں کے باپ ہیں، بیٹیوں کے باپ کو ذہن دینا چاہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو دین کی حقانیت کے اظہار کے لیے اللہ کے حکم پر لے کر نکلا ہوں، تو اجنبی زمین پہ میری بیٹی جا رہی ہے، لیکن کس شان سے؟ پہلے حضور کے قدم، پھر اس پر سیدہ فاطمہ کا قدم، پھر اس پر مولا علی کا قدم۔ محض چشم تصور سے جب سوال پوچھا جائے تو جواب یہ ملتا ہے کہ زمین اجنبی تھی، غیرت مصطفیٰ کو گوارا نہ ہوا کہ ڈائریکٹ اس اجنبی زمین پہ فاطمہ قدم رکھ دیں، تو حضور نے پہلے قدم رکھا اور اپنے قدم کو زمین اور سیدہ فاطمہ کے قدم کے درمیان پردے کی شکل دے دی۔ زمین اور قدم ناز فاطمہ کے درمیان اپنے قدم کو پردے کی شکل دے دی، اور فاطمہ قدم رکھے اور پھر چلی جائے، پھر کوئی اجنبی مرد آ کر نقشے قدم فاطمہ پر پیر رکھ کر اس نقشے پائے فاطمہ کو پامال نہ کر سکے، تو کہا علی تم اس کے قدم کے نشان پہ قدم رکھ کر نشان قدم بھی مٹا دینا، تاکہ پتہ چل جائے کہ نشان قدم فاطمہ کی حرمت کو بھی پامال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور نے بیٹیوں کے معاملے میں ہمیں یہ غیرت سکھائی، لیکن آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے بیٹیوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور میرا عنوان وہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر آج غربت کی وجہ سے کہیں کہیں آبرو کا سودا کیا جاتا ہے، غربت کی وجہ سے۔ میں یہ مانتا ہوں، میرا ایمان ہے، اگر سیدہ چاہتی ان کے گھر میں کبھی چولہا جلانے کی ضرورت ہی نہیں آتی۔ کیوں؟ اگر وہ دعا کرتی تو روزانہ جنت کی عظیم سے عظیم نعمتیں ان کے گھر میں آتی۔
اور ایک بار انہوں نے منگوا بھی لیا تھا، ایک بار کیا اور بھی مقامات کہیں ایسے آتے ہیں، ملتی ہے روایتیں، تو وہ منگوا سکتی تھی، لیکن بھوکی کیوں رہی، کیوں فاقے کیے؟ بلکہ یہاں تک سیدہ کی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی چادر میں کبھی کبھی 17 پیون لگے ہوتے تھے، اور ایسا بھی وقت آیا کہ جس وقت ایک بار چادر سیدہ کی اتنی پھٹ گئی کہ اب گھر میں کپڑا نہیں تھا پیون لگانے کے لیے، تو مولا کائنات نے کہا کہ فاطمہ تمہاری چادر اتنی پھٹ گئی ہے کہ اسے سلنا ہوگا، پیون دینا ہوگا، لیکن ہمارے گھر میں کپڑا نہیں ہے پیون کے لیے، جاؤ اپنے بابا سے کہو کہ وہ نیا دوپٹہ دیں اور اسے آپ چادر بنا لیں۔ سیدہ نے کہا کہ مجھے حیا آتی ہے بابا سے کچھ طلب کرنے کے لیے، آپ یہ کام کریں کہ بس اتنا کہہ دیں کہ نئی چادر نہ، کوئی پیون کے لیے کپڑا ہی مل جائے۔ اور مولا کائنات گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی کی چادر اتنی پھٹ چکی ہے کہ اب پیون لگانے کے لیے گھر میں کپڑا بھی نہیں ہے، تو فاطمہ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ پیون لگانے کے لیے کوئی کپڑا عنایت فرما دیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا علی، اس وقت میرے پاس بظاہر پیون کے لیے دینے کے لیے کپڑا نہیں ہے، البتہ یہ اونٹ کا چمڑا اس وقت میری ذاتی ملکیت میں ہے، یہ چمڑا لے جاؤ اور فاطمہ سے کہنا کہ اسی چمڑے کا پیون لگا کر وہ اپنے دوپٹے کو اوڑھ لے۔ کائنات میں اتنے مالدار باپ کی بیٹی نے کبھی اتنی قناعت کے ساتھ زندگی نہیں گزاری۔ میں مالدار باپ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی کا باپ کسی شہر کا مالک ہو سکتا ہے، کسی کا باپ کسی ملک کا مالک ہو سکتا ہے، کسی کا باپ کسی فیکٹری کا مالک ہو سکتا ہے۔ سیدہ فاطمہ کے والد جنت کے مالک ہیں، کونین کے مالک ہیں، زمین کے مالک ہیں، آسمان کے مالک ہیں، حتیٰ کہ میرے امام تو یہ کہتے ہیں کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں، کبھی جنت چاہیں تو بیچ دیں، کبھی جنت چاہیں تو عطا کر دیں۔ اللہ اکبر، نبی مختار کل ہیں، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دے، جس کو جو چاہیں عطا کر دے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اتنے مالدار بابا کی بیٹی ہے کہ کہتے اگر میں چاہوں تو پہاڑ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے بن کر کے چلیں، لیکن قناعت کا یہ حال ہے کہ دوپٹے کو پیون لگانے کے لیے کپڑا نہیں، اونٹ کا چمڑا دے دیا جاتا ہے، اور اونٹ کا چمڑا سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کے دوپٹے میں جب سل دیا گیا اور آپ نے اوڑا، حضور تشریف لائے، بیٹی کے سر پہ بابا نے جب اس دوپٹے کو دیکھا کہ جس میں بے شمار پیون تھے اور ایک پیون اونٹ کے چمڑے کا بھی تھا، حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کے حبیب علیہ السلام رونے لگے۔ جب حضور روئے تو مولا کائنات اور سیدہ فاطمہ دونوں رونے لگے۔ سرکار نے لیکن کس شان سے تسلی دی، آقا فرماتے ہیں فاطمہ اس بات پر خوش نہیں ہو کہ دنیا کے لوگوں کے لیے دنیا کی نعمتیں ہیں، محمد اور آل محمد کے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس قناعت کے ساتھ زندگی گزرتی ہے۔ کیوں؟ ہماری بیٹیوں کو درس ملے، ہمیں درس ملے کہ غربت کی چکی میں پسنے کے بعد اپنی آبرو کا کبھی سودا نہیں کرنا، اپنی عصمت کا کبھی سودا نہیں کرنا، آبرو کا کبھی سودا نہیں کرنا۔ جب کبھی فاقہ کشی تمہیں مجبور کرے تو دیکھ لینا کہ نبی کی شہزادی نے کس انداز کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت عمران کہتے ہیں کہ ایک بار میں حضور علیہ السلام کے ساتھ سیدہ کے دروازے پر گیا، حضور نے دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ تو حضور نے کہا محمد ہوں۔ آپ اکیلے ہیں؟ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ فرمایا کہ میرے ساتھ میرے صحابی بھی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں آپ کے صحابی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، اس لیے کہ میرے پاس ایک ہی چادر ہے، اس سے سر چھپاتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں، اور پیر چھپاتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے۔ آپ میرے بابا ہیں،
آپ کے سامنے تو پیر کھل سکتے ہیں، اس اجنبی کے سامنے میں پیر کیسے کھول سکتی ہوں؟ آپ اندازہ فرمائیں اس شان سے سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی گزری ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں چکی ہاتھوں سے چلاتی ہیں، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، مشکیزے سے پانی بھرتی ہیں، پیٹ پہ نشان پڑ جاتے ہیں۔ ایک دن کہا کہ جاؤ کوئی غلام اور کنیز مانگ لو، گئی بھی اور ہمت نہیں ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق کہا بھی، لیکن جواب یہ ملا ابھی بدر و احد کے یتیموں کا حق دینا باقی ہے۔ فاطمہ میں تمہیں ابھی کیسے کوئی غلام اور کنیز دے دوں، اس سے بہتر ایک چیز دیتا ہوں کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کریں، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کریں، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں، یہ اس سے بہتر ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اس شان سے۔ اور پھر تفسیر روح البیان میں یہ بات موجود ہے جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی انتہائی شان بیان کرتی ہے کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کے وصال کا وقت آیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عزرائیل فاطمہ کی روح تم نے قبض نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ غیرت فاطمہ کو یہ گوارا نہیں ہوگا کہ تم اس کی روح قبض کرو، اس لیے فاطمہ کی روح کو ہم خود قبض کریں گے۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان ہے۔ اور بس چونکہ وقت میرا مکمل ہوا، اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہوئے آخر میں بات یہ کہہ دوں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمت، بزرگی، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کے فضائل، ان کے مناقب پڑھتے رہ جائیں گے، لیکن زبانیں ختم ہو جائے گی، قلم گھس جائیں گے، لوگ فنا ہو جائیں گے، لیکن سیدہ فاطمہ کی منقبت ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے منقبت فاطمہ ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ حضور نے ان کے لیے کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں ایک روایت پڑھنے سے پہلے میں عرض کروں کہ امام اہل سنت نے ان کی شان میں جو منقبت پڑھی ہے، 2 مصروں میں بہت خوبصورت منقبت پڑھی ہے۔ وہ سیدہ فاطمہ کی شان یوں بیان کرتے ہیں، کئی مقام پہ بیان کیا، ایک مقام پر تو یوں کہا مولا گلبن رحمت زہرا، سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک ان کی شاخ۔ کہیں پہ کہا کہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اس طرح بہت ساری، لیکن ایک مقام پر یہ بیان کیا، کہتے ہیں نسبتیں ان کی جو بیان کی ہے، ایک شعر ایک مصرے میں ذرا غور کریں، لکھتے ہیں کہ نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور سیدہ فاطمہ نور ہے نا، نور کی نور ہے، وہ نور بنت نور، خود نور ہے اور وہ نور کی بیٹی ہے، زوج نور اور وہ نور کی بیوی ہے، ام نور نور اور وہ نور کی ماں ہے۔ ایک نور سے مراد امام حسن ہے اور ایک نور سے مراد امام حسین ہے۔ حالانکہ جب میں یہ شعر پڑھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی اس کو نعت خوانوں کے انداز میں پڑھوں، لیکن حالانکہ میری آواز ایسی نہیں ہوتی کہ میں اس کو اس طرح پڑھوں، لیکن چونکہ بی بی زہرا پاک کی بارگاہ ہے، یہاں تو آواز نہیں بلکہ دل دیکھے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب ساتھ میں مل کر اس کو پڑھیں، ہو سکے تو اس کو یاد کریں۔ مولانا حیدر القادری صاحب کی طرح میری آواز نہیں ہے، انہوں نے اچھے سے پڑھا تھا۔ وہ کہتے ہیں، امام کہتے ہیں، نور بنتے نور زوجیں نور ام نور نور، نور بنتے نور زوجے نور ام نور نور۔ محبوب الہی کے یہاں بیٹھے ان کی دادی کی منقبت پڑھیں، کرم ہوگا انشاءاللہ۔ نور بنتے نور زوجے نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لمعہ نور کا۔ اور پھر آگے کہتے ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ تو نتیجہ یہ نکلا تیری نسل پاک میں ہے بچہ
بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ امام زین العابدین نور، امام باقر نور، امام موسیٰ کاظم نور، امام علی رضا نور، امام تقی نور، امام نقی نور، حسن عسکری نور، امام مہدی نور، نظام الدین اولیاء نور، غوث العظم دستگیر نور، غریب نواز نور، سید احمد کبیر رفاعی نور، حضرت وارث پاک نور، صابر کلیر نور، حضرت شاہ برکت اللہ نور کہتے تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تیری نسل، بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور بنت نور زوجے نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لمعہ نور کا، یہ شان ہے ان کی۔ آخری بات حضرت سید محمد بلگرامی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ایک مرتبہ سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے بابا کے پاس آئی اور اپنے ابا جی کے پاس آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ سوال کیا۔ یہاں پر ان حضرات سے تھوڑی سی معذرت کے بھی ساتھ، اور اللہ کرے ان کے بھی کان کھلیں، جن کو یہ خیال ہوتا ہے کہ حضور تو اپنی بیٹی کی بخشش نہیں کروا سکتے، یہ بات نہ کہی جائے۔ کاش کہ لوگ نبی کی عظمت سمجھیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، جن کے اوپر اللہ نے جہنم حرام کی، ان کی اولاد پہ جہنم حرام کی، اس طرح کی بات کرنا امت میں انتشار کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ کرے لوگ امت کو اتحاد کی طرف بلائیں، اور نقطہ اتحاد مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ ہر دور میں اتحاد کی ضرورت ہے، اس دور میں اور زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے۔ کاش کہ ہم حضور کو ایسا مانیں جیسا کہ ماننے کا حکم ہے۔ تو سرکار مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں، غیب دہ نبی کی بارگاہ میں سیدہ آ کر کہتی یا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ اللہ کے کریم نبی نے فرمایا بیٹی تیرے بابا کے سوا اور کون جائے گا؟ جنت میں سب سے پہلے تیرے بابا محمد الرسول اللہ جائیں گے۔ سیدہ نے عرض کی بابا مردوں کے لیے نہیں، عورتوں میں جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ مردوں میں تو آپ ہی نے جنت میں سب سے پہلے جانا ہے، عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ میرے سرکار نے بلا تکلف فرمایا وہ عمران کی بیٹی جو مریم ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امی، وہ عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ بس اتنا سننا تھا، چہرہ جو گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا ایسا لگا کہ مرجھانے لگا۔ سرکار نے پوچھا بیٹی افسردہ کیوں ہو؟ عرض کی بابا جب آپ نے یہ کہا نا کہ مردوں میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا، تو مجھے خیال آیا کہ جب میں عورتوں کا پوچھوں گی تو عورتوں میں آپ میرا نام لے گئے، لیکن آپ نے میرا نام نہیں لیا بلکہ جناب مریم کا نام لیا۔ حضور نے مسکرا کے کہا بیٹی ہونا تو یہی ہے کہ جنت میں سب سے پہلے عمران کی بیٹی مریم جائے گی، مریم بنت عمران عیسیٰ علیہ السلام کی امی جائے گی، لیکن انداز یہ ہوگا، قدرت کا طریقہ یہ ہوگا کہ جس سواری پر اللہ تمہیں بٹھائے گا، جس سواری پر قدرت تمہیں بٹھائے گی، اس کی نکیل مریم کے ہاتھ میں ہوگی، تم مخدومہ بن کر پیچھے پیچھے جاؤ گی، وہ خادمہ بن کر آگے آگے جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اندازہ کر سکتے ہیں آپ، اندازہ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، خادم سے مخدوم کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جس کی خادمہ کے انداز میں، خادمہ کی حیثیت سے جناب مریم ہو، وہ مریم جس کی شان قرآن مقدس کی 3 سورتوں میں تفصیل سے بیان ہوئی ہو اور اجمالی طور پر اور بھی جگہ آئی ہو، اور وہ ایک نبی کی ماں ہو، ایک نبی کی بھانجی ہو، نبی کی پرورش میں ہو، جسے قرآن نے بطول کہا، جس کی عظمت کو قرآن نے بیان کیا، وہ مریم سیدہ فاطمہ الزہرا کی سواری کی نکیل پکڑ کر، کیا شان ہے! کوئی اس عظمت کا اندازہ لگا سکتا؟ اس شان سے بھی کوئی جنت میں جائے گا؟
یہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان. اللہ ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی خیرات ہمیں نصیب فرمائے. اللہ صحابہ کرام کے احترام کے ساتھ اہل بیت کی سچی وفاداری ہمیں نصیب فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جاتے جاتے میں دعا گو ہوں کہ دلی کی سرزمین پر جتنے علماء مشائخ سادات کام کرے اللہ سب کی خدمات قبول فرمائے. مجھے خوشی ہے کہ محبوب الہی کے قدموں میں مولانا جنید صاحب نے ایک مدرسہ شروع کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اسے بھی محبوب الہی کے فیض و برکات سے دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. اور بڑی بات یہ کہ محبوب الہی کے قدموں میں مدرسہ ہے اور سجادہ نشین صاحب سرپرستی فرما رہے ہیں. السلام علیکم.